الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح یا عزیز یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج 23 رمضان المبارک 23ویں سپارے کا درس، اس میں سورہ یاسین کے بقیہ 4 رکوع، سورہ صافات کے 5 رکوع مکمل، سورہ صاد مکمل 5 رکوع اور سورہ زمر کے 3 رکوع پر آج کا درس مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے سورہ یاسین کا جو بقیہ حصہ ہے، اس میں کل ہم نے جہاں پہ درس چھوڑا تھا، آخری 22ویں سپارے کی جو آیات ہیں، وہاں پہ اللہ نے ایک بستی والوں کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سنایا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ بستی والوں کی طرف ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے بستی والو، اللہ نے جو رسول تمہارے پاس بھیجے ہیں ان کی بات کو مانو۔ اب یہ آدمی کون تھے؟ مفسرین نے ان کا نام لکھا ہے حبیب نجار۔ حبیب نجار نام کے یہ آدمی تھے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا موذی مرض تھا، اپنی بیماری کی وجہ سے یہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ رہتے تھے، کیونکہ باقی لوگ ان سے نفرت کرتے تھے کہ ان کو بیماری ہے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ جگہ پہ جو ہے گاؤں سے دور کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے پاس پہلے ایک رسول بھیجا، انہوں نے جھٹلا دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 رسول اللہ نے بھیجے، تینوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ لیکن وہ جو حبیب نجار تھے، ان جو رسول آتے تھے اللہ کی طرف سے، ان سے ملاقات ہوتی تو وہ ایمان لے آئے۔
جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جس بیماری میں وہ مبتلا تھے اس بیماری کو دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رزق حلال وافر عطا کر دیا۔ جب ان کی ٹھیک ٹھاک پوزیشن بن گئی نا، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نیک ولی، وہ اللہ کے نبی جو اللہ ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کے پاس بھیجتا ہے، انہوں نے تو پلاننگ کر لیا کہ ان کو قتل کر دینا ہم نے، تو وہ دوڑتے ہوئے اپنی جگہ سے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ بستی والوں، ان رسولوں کی بات کو مانو، ان کو قتل نہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا بستی کے دوسرے کنارے سے آیا اور کہتا ہے اے لوگو اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی بات مانو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان لوگوں کی بات کو مانو جو تم سے کچھ مانگتے تو ہے نہیں، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی ہیں۔ آگے پھر حبیب نجار ان کا اپنا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹائے جانا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتخذ من دونہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے الہ بناتے ہیں، حالانکہ اگر رحمان ان کو کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو کوئی ان کی اس تکلیف کو دور کرنے میں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی ایسا شرک کروں گا تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آگے ان کی باتیں ساری حبیب نجار کی ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، حضرت حبیب نجار جو تھے ان کو بھی جھٹلا دیا، صرف جھٹلا نہیں دیا بلکہ وہ ان کے دشمن ہو گئے، اور صرف دشمنی باتوں تک نہ رہی، انہوں نے اس اللہ کے ولی کو شہید کر دیا۔ جب شہید ہو گئے نا، شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ نقشہ کھینچ رہے ہیں ان کے شہید ہونے کے بعد کا۔ شہید ہوتے ہی گئے تو جنت میں چلے گئے، جب جنت میں گئے اور جاتے ہی جا کے اللہ کی نعمتوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ قیل ادخل الجنہ، اللہ فرماتے ہیں جب شہید ہو گئے ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگے ہائے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میں اب کہاں پہ آ گیا ہوں، بما غفر علی ربی، کہ اللہ نے مجھے توحید پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور معزز لوگوں نے میں مجھے شامل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، اور جنت میں جاتے ہی گئے تو پھر کہتے ہیں ہائے کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا، میری قوم کو پتہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی یا تو جنت والی زندگی ہے یا جہنم والی، کہ ابھی قیامت حساب کتاب تو ہوا نہیں ہے، تو برزخ کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو خوشی میں رکھتے ہیں یا غمی میں رکھتے ہیں، دکھ میں رکھتے ہیں یا سکھ میں رکھتے ہیں۔ اس لیے جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، جو مر گیا اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا آدمی جو ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور شہید کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی یہ عظمت اور شان ہے کہ اس کا پہلا قطرہ جب وہ شہید ہونے لگتا ہے، پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی زیارت کروا دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ تو شہادت اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو جو ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں پیش کر دینا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس لیے ہی تو صحابہ کرام کے اندر اپنی جان کو دینے کا، شہادت کا اتنا جو ہے وہ اتنا ولولہ تھا، جذبہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انی لاوددتو، میری بڑی ایک دلی خواہش ہے۔ کون سی خواہش ہے اللہ کے نبی کی؟ فرمایا میری یہ خواہش ہے انی اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر فرمایا تیسری دفعہ ثم اقتل، پھر میری یہ خواہش ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، ثم احیا، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ کیوں؟ جب شہید جو ہے وہ اس کی جان نکلتی ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو شہید جو ہوتا ہے اس کی جب جان نکلتی ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی۔
کیونکہ وہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہو سکا۔ جس اللہ نے اس کو جان دی تھی اس نے اپنی جان اسے جان افری کے حوالے کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ شہید کو بہت بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی اسی شہید کا تذکرہ ہے کہ جب وہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ پھر اس کو اپنی قوم پہ افسوس ہو رہا تھا کہ کاش کہ وہ مان جاتے، اور کاش کہ وہ ان نبیوں کو، ان رسولوں کو جو ہے قتل کرنے کا منصوبہ نہ بناتے، تو میری طرح وہ بھی موجوں میں ہوتے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اس نافرمان بستی والوں کو ہم نے پھر ان کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا عذاب دینے کے لیے، وما کننا منزلین، نہ ہی ہم کوئی لشکر نازل کرنے والے تھے، بلکہ کیا ہوا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ آئی، بڑی بری آواز آئی، فاذا ہم خامدون، تو پھر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور پھر یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، جن کے پاس رسول آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ان لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ مکے والوں کو سمجھا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو تم سے پہلے بھی لوگوں نے نبیوں کا مذاق کیا، تو اللہ نے ان کا کیا انجام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تم سے پہلے بھی کتنی بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئی ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، جن کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، نہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا۔ دیکھو کتنی بستیاں ہیں آج جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہیں، اس لیے ان سے سبق لو۔ آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ آج اس لیے جو 23 رمضان المبارک کو سورہ یاسین کا جو قرآن کا دل ہے یہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ لوگوں تم سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے ان کو اللہ نے پکڑ لیا ہے، آج تم بھی نافرمانی کرو گے تو تمہیں بھی کل پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے کہ ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے کوئی اور رول تھا، تمہارے لیے کوئی اور ہوگا، نہیں۔ اللہ نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ جس بھی زمانے کے اندر لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ ان کو پکڑ لے گا، جس بھی زمانے کے اندر لوگ نیکی کریں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، اللہ ان کو اجر عظیم سے نواز دے گا۔ تو اس طرح اللہ نے اصحاب القریہ، ان بستی والوں کے واقعے کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ جب آپ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو اللہ حبیب نجار کی طرح تمہیں دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نکال کے رزق حلال بھی دے گا، اور دنیا کی زندگی کا بھی اچھا ساز و سامان دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ اس واقعے کا سبق ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں توحید پر اللہ نے دلائل دیے ہیں، اپنی توحید پر، اور بار بار روزانہ یہ ہمارے ہر سپارے کے اندر توحید پر دلائل موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ساری آیات تو نہیں پڑھ سکوں گا، میں ان کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ اللہ نے کون کون سے دلائل دی ہے۔ پہلی دلیل دی اللہ نے اپنی توحید پر، فرمایا مردہ زمین کو میں زندہ کرتا ہوں، پھر اس سے میں غلے اور فصلیں اگاتا ہوں جس سے تم کھاتے پیتے ہو، پھر فرمایا کہ میں اس سے باغات پیدا کرتا ہوں، میں اس سے کھجوریں پیدا کرتا ہوں، میں انگور پیدا کرتا ہوں، اور بہترین قسم کی جو ہے اس سے تمہاری کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں فصلوں کے جوڑے بناتا ہوں، یہ جو فصلیں تم اٹھاتے ہو نا ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اگر نر مادہ نہ ہوں تو کسی گندم کے سٹے کے اندر دانے نہ بنے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ بتا رہے ہیں، باریک بینی بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس رزق آ رہا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اوپر پھل لگ رہا ہے، میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، میں نے اتنا کمال کا یہ جو ہے بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کے، ہر فصل کے، ہر درخت کے میں نے جوڑے بنائے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں میری حکمت کی بات یہ ہے کہ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی اور دن کبھی رات سے پہلے نہیں ہوا ہے، کیسا میں نے بہترین نظام بنا دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورج جو ہے اور چاند، اس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ سائنس نے بعد میں کہا کہ ان کی منزلیں مقرر ہیں، قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا، جب سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ ایک مدار کے اندر، ایک نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آج سائنس نے پوری ترقی کرنے کے بعد بھی قرآن پاک کی اس آیت تک پہنچ سکے ہیں کہ اللہ نے جو آج سے 1400 سال پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کا ہم نے ایک نظام بنا دیا ہے، کبھی
چاند سورج سے آگے نہیں بڑھا اور سورج چاند سے آگے نہیں بڑھا، بالکل اپنی اپنی جگہ کے اندر جو ہے یہ موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دن اور رات کا منظم نظام ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ رات لمبی ہو گئی ہو، دن چھوٹا ہو گیا ہو، جو کچھ ہونا ہے وہ تمہارے حساب و کتاب کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ آج تمہیں پتہ ہے کہ سحر اس ٹائم ہوگی، آج تمہیں پتہ ہے کہ افطاری اس ٹائم ہوگی، اس ٹائم سورج نکلے گا، اس ٹائم غروب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ پورا منظم نظام جو ہے یہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ اس اللہ نے بنایا ہوا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کے اوپر موت آئے گی، نہ وہ پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقتوں کے ساتھ حی قیوم ہے، اس کی کرسی، اس کی حکومت سب کے اوپر حاوی ہے۔ اس لیے ایسے دلائل دینے کے بعد اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، میں ہی اس کائنات کا حاکم ہوں، میں ہی اس کائنات کو چلانے والا ہوں۔ جیسے میں اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہا ہوں نا، اس پورے نظام کو، اسی طرح تمہارے دکھوں کو دور کرنے والا میں ہوں، تمہارا مشکل کشا میں ہوں، تمہاری حاجتوں کو دور کرنے والا میں ہوں۔ اور کوئی ہستی نہیں ہے جو تمہارے دکھوں کا مداوع کر سکے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہیں بیماریوں سے شفا عطا کر سکے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے تم اپنے اس ماتھے کو ٹیکو۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی کے آگے اپنے رونے رو، اسی سے اپنی مشکلیں حل کرواؤ، اسی کے اپنے آگے اپنی حاجتیں رکھو، کیونکہ حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، سب کچھ دینے والا داتا وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے۔ اگر اس سے مانگو گے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے، اس کا در چھوڑ دو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ در در پہ جاؤ گے لیکن ٹھوکریں کھاؤ گے، ایک در پہ آ جاؤ، سارے در کو چھوڑ دو تو وہ تمہیں در در سے بچا کے اپنے در پہ جب لے آئے گا تو پھر تم اللہ کے نبی کی لائی ہوئی دعوت کے اوپر چل پڑو گے۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی کہ لوگوں سارے در چھوڑ دو، ایک اللہ کے در کے اوپر آ جاؤ۔ کسی نبی نے، کسی ولی نے اللہ کے در سے ہٹا کے اپنے در پہ آنے کی تبلیغ نہیں کی، نصیحت نہیں کی، وصیت نہیں کی۔ کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے در کو چھوڑ دو۔ اللہ قرآن مجید میں واضح نبیوں کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ میرے نبیوں نے آ کے کہا لوگو اللہ کو الہ مان لو، ہم تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور سارے نبیوں کا یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کا پیغام آ کے پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے اتنے بہترین جو ہے وہ دلائل دینے کے بعد پھر فرمایا کہ جو لوگ ہماری بات کو مان لیتے ہیں ان کے لیے تو ہم جنت کی شکل میں ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، وہ من پسند کے مشغلوں میں ہوں گے۔ شغل، اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا شغل۔ شغل کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ انتہائی خوش ہوتا ہے نا، کوئی دکھ نہیں ہوتا، اس وقت بندہ شغلوں میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اہل جنت جو ہیں وہ شغل میں ہوں گے، فاکہین، من پسند کے جو شغل ہیں۔ اور ظالم جو ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کو اللہ قیامت والے دن فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے بنی آدم کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم نے پھر شیطان کی عبادت کی۔ اب شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی عبادت یہ ہے اللہ کے راستے کو چھوڑ کے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کے شیطان کے راستے کے اوپر چل پڑنا، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ مجرموں کو کہیں گے کھڑے کر کے ایسے کہ کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ ہم نے تم سے وعدہ لیا نہیں تھا؟ عالم ارواح کے اندر ہر روح سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا تم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی؟ اب عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یہ بالکل نہ سمجھے کہ صرف سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، نہیں، پوری زندگی کے اندر بات کو ماننا، پوری زندگی کے اندر کسی کو آئیڈیل بنا کے زندگی گزارنا یہ عبادت ہے۔ جس نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے، اپنے چال چلن کے ذریعے سے، تو اس نے شیطان کی عبادت شروع کر دی۔ جس نے رحمان کا راستہ اپنا لیا اس نے رحمان کی عبادت شروع کر دی۔ تو
اللہ مجرموں کو الگ کر کے کہیں گے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دنیا میں شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِعْبُدُونِی، تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن پھر تم کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اللہ پھر فرمائے گا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ جہنم کو سامنے لا کے انگلی جیسے کر کے کہتے ہیں نا کہ یہ ہے جہنم، ایسے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ مجرموں کو کہے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے آج تمہیں اس جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اگلی بات بڑی سخت ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ کے اوپر پٹیاں باندھ دیں گے، تمہارے منہ سے گویائی ختم ہو جائے گی، یہ جو زبانیں تمہاری چلتی تھیں یہ گنگ ہو جائیں گی، زبان بول نہیں سکے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے تمہارے، ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ بول کے کہیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا وہ کیا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ کہتے ہیں تمہاری ٹانگیں بولیں گی اور گواہی دیں گی تمہارے خلاف، جو کچھ تم دنیا نے کیا، دنیا میں جو کیا ہے یہ تمہارے عذاب بول کے کہیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا یہ کیا۔ اس وقت کسی گواہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آج آزاد جن کو اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کا پورا اختیار دیا ہے، میں اپنے ان ہاتھوں سے جو پکڑنا چاہوں میں پکڑ سکتا ہوں، میں اپنی ٹانگوں کے ذریعے جدھر جانا چاہوں جا سکتا ہوں، ان آنکھوں سے جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، ان کانوں سے جو سننا چاہوں سن سکتا ہوں، اس دماغ سے جو سوچنا چاہوں سوچ سکتا ہوں، اس زبان سے جو بولنا چاہوں بول سکتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد قیامت والے دن ان کے اوپر میرا اختیار نہیں ہوگا، آپ کا اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ ان کے اوپر اپنا مکمل اختیار کرتے ہوئے یہ بندے کے مخالف یا حق میں بول پڑیں گے۔ تو پھر سوچیں نا کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، تو جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے، زبان کے اوپر پابندی لگ گئی، زبان بول نہیں سکتی، پہلے بھی اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ واپس لینے کا طاقت، تو پھر کیا بنے گا اس بندے کا؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ کام کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں، یعنی ان کی بینائی ختم ہو جائے، اگر ہم چاہیں تو لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پہ جو ہے ہم اور لوگوں کو لے آئیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ اللہ کے کلام کی باتیں ہیں، یہ جو میرے نبی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ شعر و شاعری کی باتیں نہیں ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ جو باتیں تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ شاعری کی باتیں نہیں ہیں، اور میرے حبیب نہ شاعر ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، نہ ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھائے ہیں، اور وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میرے نبی کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ شاعری کی باتیں کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے جو میرے نبی تمہارے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو اللہ کا ذکر ہے اور قرآن مبین ہے، لینذر من کان حیا، تاکہ جو بھی زندہ ہے اس کو ڈرا دیا جائے۔ الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، ہمیں موت نہیں آئی، اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں موت نہیں آئی، اور اللہ اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اس کے لیے کہ جو زندہ ہے اس کو ڈرایا جائے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو نہ مانے پھر اس کے اوپر اس قرآن کے مطابق حجت مکمل کر دی جائے اور اسے عذاب اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے انجام کا جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ کیا، اور آخر میں ان ظالموں کو مخاطب کر کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جہنم کی طرف جو ہے تم سب کو ایندھن بن کے جانا پڑے گا۔ اور اللہ کی طاقت کا جو ہے یہاں پہ آخر میں ذکر ہوا، انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ جو ہے جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ کن، اللہ اسے کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ وہ پاک ذات ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوگوں تم نے اسی بادشاہ کی طرف
مرنے کے بعد لوٹائے جانا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ سورہ یاسین ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ ظالموں میں شامل نہ ہوں، عادل بنیں۔ سب سے پہلا عدل تو اپنی ذات کے ساتھ کریں کہ اپنے ان اعضاء کو، اپنی ان نعمتوں کو ایسا استعمال کریں کہ جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے تابع کیا ہے، تو ان کو اپنے تابع کرنے کے بعد ان سے ظلم نہ کریں۔ آنکھ سے ٹھیک دیکھیں، کان سے ٹھیک سنیں، اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی ٹانگوں کا، اپنے پاؤں کا صحیح استعمال کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مرنے کے بعد یہی اعضاء جو ہے خلاف کھڑے ہو جائیں، خلاف گواہی دیں، تو پھر جو ہے ناکامی ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ یاسین کے جو اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد دوسری سورت سورہ صافات ہے۔ صافات یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرشتوں کی صفت کے ساتھ آغاز کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار آنے والے فرشتوں کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایسے نہیں آ گیا۔ قرآن پاک کو لانے کے لیے بڑا بہترین انتظام کیا گیا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ قرآن پاک کو نازل کیا گیا کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں اور درمیان سے جبریل امین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے نا تو ادھر بھی جو ہے وہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، ادھر بھی پولیس کھڑی ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان صف باندھے ہوئے قطاروں میں کھڑے ہوئے ان فرشتوں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمان کو سجا دیا ستاروں کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد، ہر شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا، یعنی شیطانوں کو جکڑ لیا۔ فرشتوں کی قطاریں بنا دیں، آسمان کو مزین کر دیا، بہترین پروٹوکول کے ساتھ قرآن کو نازل کیا، اور فرمایا کہ ہم نے جو بھی کوئی شیطان قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو جو ہے وہ دور ڈرا دھمکا کے اس کو بھگا دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے قرآن کا نزول ہوا، اور یہاں پہ فرشتوں کی جو قطاریں ہیں اور فرشتوں کا ذکر ہے پہلے رکوع کے اندر۔ دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ظالموں کو اکٹھا کریں گے، وَأَزْوَاجُهُمْ، اور ان کے جو سنگی ساتھی ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے، ظالم اور ان کے سنگی ساتھی۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے تھے، یعنی تین، ظالم، ان کے ساتھی، اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے تھے، ان تینوں کیٹاگری کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتے تھے، فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اللہ فرماتے ہیں ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، ان سب کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس سے مراد وہ ہستیاں ہیں، ہستیاں تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، کہ وہ لوگ ہیں جو خود کہتے تھے کہ ہم آپ کے مشکل کشا ہیں، جو خود کہتے تھے ہمارے پاس اختیار موجود ہیں، جو خود کہتے تھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بخشوا لیں گے۔ ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا، اپنی عبادت کے راستے پہ ڈالا، اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کو بھی، ان کے سنگیوں ساتھیوں کو بھی، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جنہوں نے خود اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کیا، ان کو بھی، ان کے معبودوں کو بھی ہم قیامت والے دن سب کو جہنم رسید کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ ٹھیکیداری دی ہو کہ وہ لوگوں کے دکھ کا مداوع کر سکے۔ تو جو اس طرح کی ٹھیکیداری لینے کی کوشش کرتا ہے، قیامت والے دن وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، تو اپنی مشکل کو بھی حل نہیں کر سکے گا۔ پھر یہاں پہ اللہ نے توحید کے مسائل سمجھانے کے لیے بہت سارے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید کے ساتھ اپنی قوم کی طرف بھیجا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے ان کی پوری قوم کو غرق کر دیا، اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو نافرمان تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جس وقت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور دعوت بھی دیکھیں کتنے بہترین انداز میں دی۔ کہتے ہیں قال اتعبدون ما تنحتون، تمہاری عقل ماری گئی ہے لوگو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اتعبدون، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر اس کو مشکل کشا بنا لیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو۔ تمہاری عقل تمہارا دماغ ٹھکانے ہے، اس طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا خالق ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو خالق نہیں ہے وہ تمہاری مشکل کو کیسے دور کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ وہ اپنی قوم کو دعوت موجود ہے، اور پھر ان کی قوم نے نہ مانا، انہوں نے کہا قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوا فی الجحیم، کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ آگ تیار کرو اور ان کو اس آگ کے اندر پھینک دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے ایسی بات کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم ان سے الگ ہو کے میری طرف آ گیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہتے ہیں آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف اپنی لو لگاتا ہوں، میرا رب جو ہے وہ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جب قوم نے نہ مانا، مایوس ہو گئے قوم سے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دے۔ عمر نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بڑا بردبار بڑا اچھا بیٹا عطا کر دیا جن کا نام اسماعیل تھا۔ پھر آگے آزمائش آ گئی، فلما بلغ معہ السعی، جس وقت وہ بیٹا جو تھا ساتھ چلنے کے قابل ہوا، جب آپ نکلتے تو اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے، یا بیٹا آپ کی انگلی پکڑ کے جب چلنے کے قابل ہوا، اور آپ خود اندازہ لگائیں وہ باپ کے لیے، والدین کے لیے کتنا محبت کا سما ہوتا ہے کہ جب ننھا سا بچہ جو ہے انگلی پکڑ کے جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پاک میں ایسا جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے۔ دیکھیں نا نبیوں کی اولادیں بھی جو نبی ہوتے ہیں جن کو اللہ حکمتوں سے نوازتے ہیں، علم عطا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھ سے، فانظر ماذا تری، اب تیری کیا صلاح ہے، تو اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ جو نبیوں کی خواب ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، نبیوں کو خیالی خواب نہیں آتے جیسے ہمیں خواب آتے ہیں، نبیوں کا ہر خواب اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو گویا وہ اللہ کی وحی تھی، وہ اللہ کی وحی کو پہچان گئے، اور بیٹے کو بھی پتا تھا کہ میرے والد صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خیالی خواب نہیں ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا اور پوچھا میرے بیٹے آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، قال یا ابت، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان افعل ما تؤمر، جو اللہ نے کہا ہے کر گزریے۔ اللہ اکبر، اتنا معصوم سا بچہ، باپ کریں اللہ کہتا ہے کہ چھری سے کاٹ دوں، بیٹا کہتا ہے کاٹ دیں۔ ابا جان جو اللہ نے حکم دیا کر گزریے، سوچنے کی کون سی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیجیے کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب میرے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد چھری چلانے لگے۔ جہاں پہ آگے حدیث کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے ابراہیم علیہ السلام
چھری چلا رہے ہیں اور پورے زور سے چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ تو نے اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کرنا۔ چھری تب چلتی ہے جب اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اگر اللہ اسے منع کر دے تو وہ کاٹتی نہیں، حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے چھری کو حکم دیا، تو نے چلنا نہیں ہے، تو نے میرے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پورے زور سے چھری چلا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا گلا کٹ جائے۔ اللہ نے پکارا، اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم آزمانا چاہتے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو نے اتنی بڑی آزمائش کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، تو ہم آپ جیسے محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ تیرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ان کی جگہ پہ ایک بہت بڑی قربانی اللہ نے فدیے کے طور پہ دے دی، اور آسمان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈے کو بھیجا اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے اوپر ذبح ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وہ جو قربانی والی سنت تھی پھر ہم نے پیچھے نسلوں کے اندر چھوڑ دی۔ آج ہم بھی جو قربانی کی سنت کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قیامت تک کے لیے جب جو ہے وہ قربانی کا موسم آئے گا تو لوگ قربانیاں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں۔ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک قربانی اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے کرتے تھے، اور ایک قربانی آپ کرتے تھے پوری امت کی طرف سے۔ تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے قربانیاں کی ہیں۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کریں۔ تو محبت کا رشتہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بڑے آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو کہ تم نے ایک بیٹے کو جو مانگا تھا بڑی دیر کے بعد ہم نے دیا، تو نے اس کو ہمارے راستے میں ذبح کرنا گوارا کر دیا، تو ہم نے تمہیں یہ بدلہ دیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے آپ کی نسل کے اندر سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر سے اسحاق علیہ السلام نبی بنا کے بھیج دیے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اسحاق علیہ السلام کو برکتوں سے نوازا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، کہ ان کی ذریت کے اندر، ان کی اولاد کے اندر جو ہے ہم نے نبیوں کی ایک پوری لڑی اور سلسلہ جاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے تو پورے انبیاء کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس امت کو دیا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ملت ابراہیمی ہوں، میں بھی اسی لڑی کے اندر سے ہوں، اسی لڑی کے اندر سے جو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی ہے، اسی لڑی کے اندر سے جو ابراہیم علیہ السلام کی لڑی ہے، اسحاق علیہ السلام کی لڑی ہے، اسی کے اندر سے یعقوب علیہ السلام کی لڑی کے اندر سے یوسف علیہ السلام کی، یہ پورا ایک نبیوں کا سلسلہ ہے۔ یہ ایک پورا سید خاندان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کے ساتھ نوازا ہے، لیکن پہلے اللہ نے آزمایا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی یہ چھوٹی آزمائش ہے کہ بڑھاپے میں بچہ ملے اور جب چلنے کے قابل ہو پھر اللہ کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، عام بندہ اس پہ نہیں پورا اتر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے آزمایا، آزمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایسا سلسلہ قائم کیا کہ آج بھی ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پروٹوکول کے ساتھ فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پورے قرآن مجید کے اندر ایک بڑے مواحد کے طور پہ کروایا گیا کہ وہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، ان کا مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگانے والے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ بھی ابراہیم حنیف کی طرح جو ہے وہ ہو جائے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ سارے در کو چھوڑ کے اللہ کے در کے اوپر ہم آ جائیں، اللہ کے سامنے اپنی مشکلیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات، اللہ کے سامنے اپنی گریہ وزاری، سب کچھ ہم اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے
تو اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے ہم نے پھر پوری ذریت کے اندر نبوت کو جاری کر دیا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ان کی تفصیل ہے۔ پھر آگے اور نام ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، اسی طرح ان کے بعد لوط علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ اور ان کی قوم، ان کی نافرمانیاں، ان کا نہ ماننا اور ان کا ہلاک ہونا۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یونس علیہ السلام کا خاص طور پہ یہاں پہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اذ ابق الی الفلک المشحوم فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم، جہاں پہ جو ان کا واقعہ ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے باہر نکل گئے، آگے گئے تو کشتی والے جا رہے تھے، آواز دی کہ مجھے بھی سوار کر لے، پیچھے سے جو ہے وہ بھاگ کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان میں پہنچ گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچکولے کھانے لگ گئی، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب بجائے اس کے کہ سارے ڈوب جائیں، کوئی ایک بندہ اتار دیا جائے تاکہ باقی بچ جائیں۔ اب کون اترتا تھا، کون کہتا کہ میں قربانی دیتا ہوں؟ یہ مشورہ ہوا کہ قرہ نکالا جائے، نام نکالے جائیں، جس کا نام نکل آئے گا اس کو جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ تو قرہ نکلا، یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ پھر خود مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اچھا بھلا بندہ ہے، تو کسی ان کو نہیں ہے، ان کو رہنے دیں۔ دوبارہ قرہ نکالا، پھر آپ کا نام نکل آیا۔ تیسری دفعہ قرہ نکالا، پھر آپ کا نام نکل آیا۔ جب بار بار آپ کا نام نکل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو پھر جانا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فساہم فکان من المدحضین، جب ان کو پھینک دیا گیا نا، فالتقمہ الحوت، ایک مچھلی نے جب وہ پانی کے اندر جاتے ہی گیا تو اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو نگل لیا، اپنے پیٹ کے اندر لے کے چلی گئی۔ وہو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی یونس بھی اگر اللہ کو یاد نہ کرتے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ اللہ کی ذات۔ فرمایا کہ وہ بھی مجھے نہ پکارتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں یاد کیا، ہمیں پکارا، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ان کو ایک خشکی کی جو جگہ تھی وہاں پہ مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو باہر پھینک دیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، وہ کمزوری کی حالت میں تھے۔ پھر وہاں پہ اللہ نے ایک درخت پیدا کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ علاج معالجے کا بھی انتظام کیا۔ تو یونس علیہ السلام کا اللہ کو پکارنا اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا اور اللہ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہو جانا، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اس میں ہمارے لیے حکمت اور توجہ کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی مشکلوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے نبیوں کے لیے بھی یہی سلسلہ بنایا ہے کہ نبیوں کو بھی کہا گیا کہ تم نے اپنی مشکلات مجھ سے پوری کروانی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی امت کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہاں پہ آگے بہت سارے اور انبیاء کا ذکر ہے، تو پھر سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ صاد میں اس کا دوسرا نام سورہ داؤد ہے، کیونکہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ پہلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے کہ ان کو کیوں تباہ کیا گیا، اور اسی میں اس صورت میں بھی انبیاء علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ نام آئے ہیں، کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بڑی حکومت کا ذکر ہے کہ ان کو اس حکومت کے ذریعے سے، دنیا کے اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، لیکن انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ انہوں نے اللہ کے ان اختیارات کو، دنیا کے اختیارات کو اپنے لیے فخر کا باعث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے ان اختیارات کو عاجزی کا باعث بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی
جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت اور حکومت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے عاجزی اختیار کی تو میں نے ان کو بلند مقام عطا کیا اور ان کی نعمتیں ان سے واپس نہیں لی۔ تم بھی اسی طرح اگر دنیا کے وسائل میں عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں اور نوازے گا، اور اللہ اس دنیا میں ان نعمتوں کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنے کا موقع دے گا، اور مرنے کے بعد وہ نعمتیں جو ہیں تمہارے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ اگر تم اپنی طاقت اور حکومت کے ذریعے سے تم لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے تو یہ نعمتیں دنیا میں چھن جائیں گی، اور مرنے کے بعد یہ سارے مال و اسباب تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنیں گے، عذاب کا باعث بنیں گے، اور تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا بھی تذکرہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ انی مسنی الضر، کہ یاد کرو میرے بندے ایوب کو جب انہوں نے بیماری کی حالت میں اپنے رب کو پکارا اور کہتے ہیں اللہ انی مسنی الضر، مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تیرے سوا کوئی اس بیماری کو ٹال نہیں سکتا، تو ہی ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کے اوپر ان کے اوپر رحم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے ان کو نجات دی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان سب نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن بھی لوگوں نے ان سارے انبیاء کی بات کو مانا ان سب کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، اور جن بھی لوگوں نے ان نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا ان سب نافرمانوں کے لیے میں نے جہنم کا ایندھن تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانیں گے تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت کا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی آج آپ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار دیں گے تو ہمارے لیے بھی اسی طرح قرآن وعدہ کر کے لے کے آ رہا ہے کہ تم بھی نافرمانی کرو گے تو وہ جہنم کا ایندھن تمہارے لیے بھی اسی طرح تیار ہے۔ سورہ صاد کے آخری رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اور اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو انسان کا دشمن بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کے راستے کو چھوڑ کر رحمان جو کہ ہمارا حقیقی دوست ہے، رحمان جو کہ ہمارا مالک ہے، مہمان جو کہ ہمارا رازق ہے، اس کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ آج کے درس میں ہماری آخری صورت سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کا بنیادی عنوان دین کو، پکار جو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، خالص اللہ کے لیے کرنا، اس میں کسی غیر اللہ کو شامل نہ کرنا، یہ سورہ زمر کا بنیادی اور مرکزی عنوان ہے۔ اللہ اس میں بار بار کہتے ہیں خالص اللہ کو پکارو، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ اب دیکھیں نا، ایک مثال دیتے ہیں، اگر 100 لیٹر دودھ ہو، 100 لیٹر دودھ ہو، ایک ڈرم دودھ کا ہو، اس کے اندر ایک چھوٹا سا قطرہ پیشاب کا ڈال دیں۔ خالص کی بات سمجھانے لگا ہوں، خالص کیا چیز ہوتی ہے۔ 100 لیٹر دودھ کے اندر چھوٹا سا قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، پی لیں گے؟ نہیں پیئیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو تمہارا پورا نظام زندگی ہے نا، اس کے اندر اگر تم نے کسی غیر اللہ کو کوئی اختیار دے دیا تو تمہاری ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی، واللہ ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی، جیسے تمہارا دودھ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ خالص نہیں رہا۔ تو سورہ زمر ہمیں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے ساتھ خالص کرنے کا کہہ رہی ہے۔ آغاز ہوتا ہے، فرمایا ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں جی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو بتایا کہ یہ جو قرآن کی باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں، بلکہ یہ حکمت بھری باتیں ہیں۔ ہر واقعے کے اندر تمہارے لیے حکمت موجود ہے۔
تنزیل الکتاب، اور یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف۔ انا انزلنا الیک الکتاب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کے نزول کے کئی مقصد ہیں، ایک مقصد یہاں پہ بتایا گیا، فرمایا بالحق، حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ فعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تمہیں راہ مل جائے کہ ہم نے دین کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور دین کی تشریح آپ پڑھ کے دیکھ لیں، دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نظام صرف دین نہیں ہے۔ کسی عالم دین کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، لفظ دین کا معنی دیکھ لیں کیا ہے۔ لفظ دین کا معنی ہے نظام زندگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نظام زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ مسجد میں نماز اللہ کی پڑھے، اپنی سلطنت کے اوپر کسی ظالم جابر حکمران کو بٹھا دے، کسی فاسق فاجر کو بٹھا دیں، کیسے دین خالص ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلامی حکومت ہمیں دے کے گئے ہیں، اللہ کے نبی جو ہمیں تخت و تاج دے کے گئے ہیں، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، کسی اللہ والے کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے مسجدوں کے اندر تو امامت صغرا کے لیے کمپرومائز نہیں کیا، ہم کہتے ہیں داڑھی پوری ہونی چاہیے، بندہ جو ہے وہ موحد ہونا چاہیے، بندہ پاک صاف ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، وہاں پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن جو رسول اللہ کا تخت تھا، جہاں سے پورے کا پورا دین اور نظام قائم ہونا تھا، وہ ہم نے ظالموں کو دے دیا، اور ہم ان کے پورے جو ہے اس نظام کے حصے دار بن گئے، ساجی بن گئے، اور ہم نے بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا دین خالص ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لوگو یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے، سمجھو اس کو، فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اپنے پورے نظام زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ الا للہ الدین الخالص، اور سنو اللہ کا دین خالص ہے، کوئی ملاوٹ نہیں اس کے اندر۔ سارے نظام اپنا لو، سارے نظام اپنا لو، سوشلزم، کمیونزم اور بہت سارے نظام ہیں، اور دنیا اس کو آزما چکی، کسی کے اندر دین والی خیر خواہی نہیں ہے۔ سود کا نظام، پاکستان پورے کا پورا ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں پہ باقی ملکوں کے اندر شرح سود میں کمی ہوئی، انڈیا کے اندر 3 سے 4%، اور ہمارا یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بننے والا، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی قربانیوں سے بننے والا، یہاں کے حکمرانوں نے شرح سود کو 20% کر دیا، پھر 20 سے اٹھا کے 23% کر دیا۔ کہاں ہے دین خالص؟ کہاں ہے ہمارا نظام زندگی خالص؟ 3 تو چلا گیا، 30 پہ چلا گیا، 30% شرح سود۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایک پیسہ بھی شامل کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو سورہ زمر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، لوگوں اپنے دین کو، اپنے نظام زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین خالص ہے۔ لیکن فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء بنا لیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہاں الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آج آپ پوچھیں نا لوگوں سے کہ آپ قبر پہ کیوں جاتے ہیں، دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں جی اسے منگتے تو کوئی نہیں ہونا کو، اس ان دے تو کچھ نہیں سکتے، ہاں اللہ دے قریب کر دیں۔ یہی مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، کیا فرق رہ گیا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ نیک ہستیاں ہیں، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں ہیں۔ تو قرآن سمجھا رہا ہے اللہ کے قریب کرنے والی نیک اعمال ہیں، دعا کروا لیں کسی سے۔ اور آج کی جو ہماری درس کی آخری آیت ہے وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا اس دنیا کے نظام سے سلسلہ کٹ گیا ہے، اب وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ بے شک اللہ کا نیک بندہ تھا،
اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے میرے حبیب انکا میتم و انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے اور ان سب نے بھی مرنا ہے، پھر تم سب نے قیامت والے دن اللہ کے پاس اکٹھے ہو کے جانا۔ لگاتے رہو آوازیں، لگاتے رہو آوازیں، کوئی نہیں سنے گا۔ کیوں؟ برزخ کی زندگی میں چلا گیا، زندہ ہے برزخ میں، برزخ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برزخ کی زندگی اور زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور زندگی ہے، وہ اللہ ہر روح کو عطا کر دیتا ہے مرنے کے بعد۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں برزخ کی زندگی ہے اس دن تک جس دن دوبارہ سب کو زندہ کیا جانا ہے۔ تو یہاں پہ مشرکین مکہ کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتایا گیا لوگوں اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم ان کی عبادت، ریاضت، نظر و نیاز اس لیے کریں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں، واللہ اللہ کے قریب تمہیں تمہارے نیک اعمال کریں گے، تمہارے اچھے عقیدے کریں گے، تمہارا توحید والا عقیدہ تمہیں اللہ کے نزدیک کرے گا، اللہ کے نبی کی سنت تمہیں اللہ کے قریب کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کے قریب تمہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر، درباروں کے اوپر، کسی درگاہ کے اوپر جا کے آپ بیٹھ جائیں اور جا کے کہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہوتا تو غزوہ احد کے 70 صحابہ ولی اللہ، ان سے بڑا کوئی ولی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پہ لوگوں کو تعلیم کر کے جاتے۔ اگر اللہ سے قربت چاہیے تو یہ ولیوں کی قبریں ہیں، یہ شہداء کی قبریں ہیں، یہ ان عظیم ہستیوں کی قبریں ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں کلمے کو پڑھا تھا۔ لوگوں یہ اللہ کے قریب قبریں کریں گے تمہیں۔ جب تم نے مکے اور مدینے کے اندر آنا ہے تو تم نے آ کے یہاں پہ کچھ ان کا واسطہ دے کے دعائیں کرنی ہیں، نہیں اللہ کے نبی نے سکھایا، نہیں سمجھایا۔ جب غزوہ احد کے شہداء اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کی قبریں موجود ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی تعلیم نہیں دی، تو واللہ پاکستان، پنجاب، منڈی بہاؤالدین کی کوئی قبر، کوئی ولی اللہ کے قریب جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے تو بالکل قرآن و سنت کے متضاد ہے، مخالف ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اپنے عقیدوں کو بدلیں، اپنے نظریوں کو، اپنی سوچ کو بدلیں، قرآن و سنت کے مطابق کریں، پھر اس میں خیر ہوگی۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فی ما ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں نا ان باتوں کے اندر، اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولنے والا اور منکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح بات سمجھا دی۔ اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ٹائم سے اوپر ہم جائیں، بس اس میں آگے 3 مقام پہ اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فرمایا میرے حبیب آپ خود اعلان کیجئے کہ مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اور اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، اس کے اندر میں نے کوئی ملاوٹ نہیں رکھی۔ اور پھر ہمیں سمجھایا گیا الیستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جن کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ لوگ اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ برابر نہیں ہوتے۔ بڑھنگ کی باتیں کرنے والے، واقعات سنا کے دین سے دور کرنے والے، کہانیاں سنانے والے اور اس علم والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتا، تو قرآن کی باتیں اور قصے کہانیاں برابر نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ لوگوں یہ جو علم ہے اس کی باتیں اور گمراہی والی باتیں برابر نہیں ہیں، اس لیے قرآن کو سمجھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ شرح صدر کے لیے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نور کے راستے کے اوپر چلو۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری آیت کے اندر ایک موحد کی اور ایک مشرک کی مثال سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ موحد کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مالک ہو، ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں،
ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں. یہ مشرک کی مثال ہے کہ جس نے کئی خدا بنائے ہوئے ہیں، جس نے اپنی حاجتوں کے لیے کئی در ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ایک غلام ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے. اس میں بہتر کون ہے؟ قرآن پوچھ رہا ہے جس کا ایک مالک ہے، اس کے سامنے اپنی ساری جا کے باتیں رکھتا ہے. یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بہتر ہے، اور یہ مثال ہے اس بندے کی جس نے اللہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے. اور فرمایا آخر میں کہ لوگوں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو اس قرآن میں تمہیں ہر طریقے سے سمجھا دی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طریقے سے تمہارے دماغ کے اوپر دستک دی ہے، ہر طریقے سے سمجھا دیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں بات کی سمجھ آ جائے. اور آخر میں فرمایا اے میرے حبیب انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر قیامت کے دن آپ بھی جب دنیا سے چلے جائیں گے، یہ لوگ بھی چلے جائیں گے، برزخ کے بعد حساب کتاب ہوگا، وہاں پہ پھر باتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی، ہمارے عقائد کی، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اپنی پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دین کو اپنے لیے خالص کر لے. وما علینا الا البلاغ المبین.